بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمیں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے لیے جذباتی لگاؤ کی وجہ سعودی عرب، جس سے ہم وہاں حرمین شریفین کی موجودگی کی بنا پر بڑی زبردست مذہبی جذباتی محبت رکھتے ہیں، وہ سعودی عرب جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ ہم نے سعودی عرب کو ہمیشہ ایک سمبولک حیثیت میں دیکھا ہے۔ اس سمبولک حیثیت میں سعودی عرب کو ہم نے حرمین کی وجہ سے دیکھا ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ اب سعودی عرب بدل رہا ہے، ایک یکسر مختلف سعودی عرب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک لڑائی ہے اس وقت جو جاری ہے سعودی عرب کے درمیان اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے درمیان۔ دبئی، ابوظہبی، ریاض اور جدہ کی یہ لڑائی ہے۔ اب یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمیں اس وقت جو نظر آ رہی ہے، اس میں نے آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے تھمبنیل میں لکھا ہے ننگے پن میں آگے بڑھنے کا مقابلہ۔ یہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے، یا ہم اس لڑائی پر ریئیکٹ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں ہم زیادہ جذباتی ہو کر سوچتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے سعودی عرب کے لیے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر طابقہ کے کاشغر، تو ہم سعودی عرب کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار لوگ جذباتی ہو رہے ہیں۔ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت سعودی عرب میں ہمارے لیے ہیڈ لائنز بنی، ہم بڑے حیران پریشان ہوئے کہ سعودی عرب میں بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کا کانسرٹ ہوا، دبنگ ٹور کا اسے نام دیا گیا، اور سلمان خان جو ہیں وہ وہاں پہنچے۔ ان کے اس کانسرٹ کو کچھ 80,000 لوگوں نے دیکھا، اور سعودی عرب کے ولی عہد یا اصل میں اس وقت اصل حکمران محمد بن سلمان جو ہیں وہ ان کے شہزادے کی دعوت پر پہنچے تھے، اور ایک بہت بڑا کانسرٹ ہوا۔ نہ صرف سلمان خان پہنچے بلکہ کچھ بالی ووڈ اداکارائیں، شلپا شیٹی، جیکلین فرنینڈس اور کچھ اور لوگ جو ہیں یہ سب پہنچے، اور ایک بالکل مختلف سعودی عرب ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں نظر آیا۔ اس کے بعد ریاض میں 4 روزہ میوزیکل کانسرٹ ہوا۔ یہ فیسٹیول جو تھا، میوزک فیسٹیول رادہ اسے کہنا چاہیے، یہ 16، 17، 18، 19 یہ 4 روزہ فیسٹیول تھا۔ یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان 4 روز میں اس میں شرکت کی تقریباً 7.7 لاکھ افراد نے، اور آخری روز اس میں 1.5 لاکھ افراد موجود تھے۔ یہ جو مناظر تھے یہ یکسر مختلف مناظر تھے اس سعودی عرب سے جسے ہم عام طور پر جانتے اور دیکھتے ہیں۔ ہم عام سعودی کو اور عام سعودی عرب کو دیکھتے ہیں غترہ، اگال، جو بھی اس پورے لباس کا، اس ملبوس کا نام ہے اس میں، اور خواتین کو ہم ایک مخصوص حجاب میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کانسرٹ میں ہم بالکل مختلف تصاویر، بالکل مختلف مناظر دیکھ رہے تھے۔ اور اس سے پہلے ہوا تھا وہاں پر جسٹن بیبر کا کانسرٹ، وہ بھی سعودی عرب کے حوالے سے ایک بالکل الگ چیز تھی۔ یہ سب کچھ وہاں کیا ہے محمد بن سلمان نے۔ محمد بن سلمان اس سے پہلے سعودی عرب میں کیا کر چکے ہیں؟ محمد بن سلمان سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر جو پابندی تھی اس کو ختم کر چکے ہیں۔ وہاں پر جو کچھ ساحل ہیں، کچھ بیچز جو ہیں، وہاں پر وہ یورپی اقوام کے لوگوں کو بھی جانے کی ویسی ہی اجازت دیں گے جیسی انہیں اپنے بیچز پر ہوتی ہے، اسی طرح کے لباس میں، اسی طرح کے حلیے میں جو ساحل پر ہوتا ہے۔ اور محمد بن سلمان اس کے علاوہ وہاں پر سنیما کھول چکے ہیں، اور وہاں پر اب کلبز وغیرہ سب کچھ کھل رہے ہیں۔ ایک تقریب کے بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں سعودی اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ہالی ووڈ اداکاراؤں سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل میگزین ووگ کا ایک فوٹو شوٹ ہوا تھا جو بہت متنازع تھا، جس میں بہت کم لباس خواتین سعودی عرب کی سرزمین پر، پہاڑیوں پر گھوڑے، اونٹ اور باقی دیگر اس میں چیزوں میں وہ نظر آ رہی تھیں، اور ان کا وہ فوٹو شوٹ تھا، وہ فیشن فوٹو شوٹ تھا، اور بڑا بولڈ فوٹو شوٹ تھا۔ اس کی بڑی ہیڈ لائنز بنی۔ یہ ایک الگ سعودی عرب ہے۔ اب یہ سعودی عرب جو ہے یہ کیوں بن رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے، لیکن میں اس کی وجہ یہ سرمایہ کاری کے لیے ہے۔ کیا کیا گیا ہے کن چیزوں کی بنیاد پر، اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے UAE جو پہلے سے ہی بہت ماڈرن ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاں سب کچھ اویلیبل تھا اور وہ بہت ماڈرن تھے،
یعنی وہ لائف جو یورپ میں ہوتی ہے، نائٹ لائف، وہ وہاں تھی جو ویسٹ میں ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ میں ہوتی ہے، امریکہ میں، یو کے میں، اس سے زیادہ جدید اور اس سے زیادہ پرتعیش وہ نائٹ لائف. اور نائٹ لائف کیا، دن میں بھی وہ تمام چیزیں جو کسی بھی ماڈرن ملک میں ہوتی ہیں وہ یو ای میں دستیاب تھی. خاص طور پر دبئی میں وہ تمام چیزیں باہر سے آنے والوں کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، دیگر اسلامی ملکوں سے آنے والے لوگوں کو وہ دستیاب تھی. اس بنا پر ان کی سیاحت جو ہے، ٹورزم، ان کے ہاں لوگوں کا آنا جانا وہ بڑا پھل پھول رہا ہے. اب یو اے ای نے جو ہے وہ اس سے پھر کچھ سٹیپس آگے جانا شروع کیا. یو اے ای کیا کر رہا ہے؟ یو اے ای نے گزشتہ کچھ عرصے میں کیا یہ کہ غیر شادی شدہ مرد عورت یو اے ای میں ساتھ رہ سکیں گے. پہلے ممانعت تھی، اجازت دے دی گئی، بغیر شادی کے ایک مرد ایک عورت ایک گھر میں ساتھ رہ سکیں گے، یہ قانونی طور پر الاؤ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کچھ دیگر چیزیں تھیں وہ بھی الاؤ ہوئی. ہاں، بچے کا اندراج جو ہے وہ ان دونوں کے نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بعد اب نیا کام یہ ہوا ہے کہ ریٹڈ 21 فلمز سنیما میں، ریٹڈ 18 فلمز ہم نے دیکھا، وہ بھی بہت سبھی کچھ ہوتا ہے ان میں، اور ریٹڈ 21 فلمز جو ہیں وہ سنیما میں بغیر سینسر کے، نامناسب سینز کی کاٹ چھانٹ کے بغیر سنیما میں دکھائی جا سکیں گی. اس بات کی بھی یو اے ای میں اجازت دے دی گئی ہے. پاکستان میں سنیما میں جب چلتی ہیں ہالی ووڈ فلمز یا دیگر بین الاقوامی فلمز تو ان میں تقریباً تمام چیزیں کاٹ دی جاتی ہیں. یہاں جو ہے وہ 21 ریٹڈ فلمز جو ہیں وہ سنیما میں جب دکھائی جائیں گی تو ان میں سب کچھ دکھایا جائے گا. اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ مقابلہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ فیل کیا کہ جو ان کا ویژن 2030 ہے اس کے تحت ریاض اور بڑا ہو رہا ہے. ریاض کی آبادی جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی تب تک، کچھ 1.5 کروڑ کے آس پاس. اور اس آبادی کے لیے، اس بدلتے سعودی عرب کے لیے، اس آگے بڑھتے سعودی عرب کے لیے انہیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. تیل پر ان کا انحصار انہیں لگتا ہے کہ کم ہوتا جائے گا. یہ انہیں ان کے ماہرین کی ٹیم نے بتایا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں الیکٹرک کارز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، الیکٹرک وہیکلز بڑھتی جا رہی ہیں. تو پھر تیل پر جو انحصار ہے وہ دنیا کا کم ہو جائے گا. اور جب تیل پر انحصار کم ہوگا تو تیل کی آمدنی ختم ہو جائے گی. تو سعودی عرب کو جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا پڑا کہ باقی آمدنی کہاں سے حاصل کی جائے گی. جب ہم پھل پھول بھی رہے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور خطے میں جو ہماری سربراہی ہے وہ بھی قائم رہے، اور سربراہی مضبوط معیشت اور معاشی برتری کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. تو پھر اس کے لیے انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو سعودی عرب میں کسی بھی قسم کا معاہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں سعودی عرب کے اندر ریاض میں اپنا دفتر کھولنا ہوگا. جب ریاض میں اپنا دفتر کھولیں گے تو پھر انہیں معاہدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ سرمایہ کاری کے حصول کی جنگ ہے جو محمد بن سلمان کے درمیان ہے، یو اے ای کے حکمران کے درمیان ہے. اب اس لڑائی میں دونوں آگے نکلنا چاہتے ہیں، دونوں سرمایہ کاروں کو بہترین سہولتیں دینا چاہتے ہیں. مطلب 50 سال کا ٹیکس ہالیڈے دینے جا رہا ہے سعودی عرب، 50 برس کا ٹیکس ہالیڈے. یو اے بھی کچھ آسانیاں پیدا کر رہا ہے، یہ بھی کچھ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ آپ کی ثقافت، آپ کے رہن سہن، آپ کے مزاج کے لوگ نہیں ہیں. تو انہیں ان کے مزاج کی چیزیں اپنے ملک میں دینے کے لیے یہ تمام تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، دنیا کے سامنے ایک روشن خیال اور مختلف سعودی عرب دینے کے لیے. اب نتیجتاً ہو کیا رہا ہے؟ ان چند لوگوں کو جو 500 کمپنیوں کے دفاتر کی صورت میں آئیں گے تو 10-12 ہزار ہو سکتے ہیں، ان کے ملکوں جیسی سہولتیں اور پرتعیش زندگی اور وہ لائف سٹائل دینے کے لیے آپ اپنی تمام تر آبادی کو اور اپنے اس تشخص کو جو حرمین شریفین کی موجودگی کی بنا پر ہے تباہ کر رہے ہیں. اور اس تباہی کا نتیجہ جو ہے وہ ان دا لانگر رن بہت مختلف ہوگا. سعودی عرب شاید معاشی فوائد حاصل کر لے، لیکن جو سیاسی برتری ہے وہ قائم رہے گی یا نہیں، اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے. اور لوگ آگے جا کر کیسے ریئیکٹ کریں گے اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جو حرمین سے محبت ہے وہ یکسر مختلف ہے. ابھی بھی لوگ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اتنی پابندیوں میں وہاں کے لوگ رہے ہیں کہ اب انہیں یہ آزادیاں جو ہیں وہ بڑی بھلی لگ رہی ہیں، وہ بڑا ویلکم کر رہے ہیں ان کو. یو آن دا ادر ہینڈ پہلے ہی بہت آزاد تھا. سعودی عرب اب جتنا آزاد ہونا چاہ رہا ہے
یو اے ای پہلے ہی اس سے آزاد تھا. اب جب مقابلہ کرنا ہے تو یو اے ای تمام حدیں پار کرے گا اور پھر یو اے ای جو ہے وہ بھی اس مقابلے میں آگے بڑھے گا. صورتحال بہت اچھی نظر نہیں آ رہی. یہ معاشی برتری کی جنگ، سرمایہ کے حصول کی جنگ کہاں لے کر جائے گی آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. ایسے حالات میں جب تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ چیزیں کھولی جا رہی ہیں، انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کہاں بڑھ رہا ہے میں اور آپ جانتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.